اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ کہ کس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اور ان نصیحتوں کا مطلب کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن کا اس صورت میں ذکر ہے۔ ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے: اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ بڑی ناانصافی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھیلا اور زمین پر اکڑتا مت چل، یعنی غرور نہ کر۔ اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں۔ اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک بڑی آواز گدھوں کی سی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانیں۔ اگر ہم ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے تاکہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری رہے۔ نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں اور بری بات سے منع کریں، اور نیک بات سمجھانے اور بری بات کو روکنے میں ہم کو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے تو اس پر صبر کریں کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ غرور نہ کیا کریں کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اونچی آواز سے نہ بولا کریں کہ گدھے کی آواز کے مشابہ ہے۔ ان سب باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔